من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 پڑھی گئی اور اسی آیت پر سورہ النازعات ختم ہوئی. کل آپ کے درس میں آیا تھا کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موعظت میں آپ کے بیان میں قیامت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. تو جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں بارگاہ رب العزت میں ایک دن حاضری دینی ہے، وہ ڈھٹائی کے ساتھ یعنی دیدہ دلیری اور جرت کے ساتھ پوچھتے حضرت سے کہ ایان مرساہا، وہ قیامت کب قائم ہوگی. جی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب وہ دیا جو کل آپ کے سامنے آیا کہ اس کا صحیح وقت نبی کا کام نہیں ہے بتلانا. نبی کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو احوال انسان پہ پرخطر آئیں گے اس سے انسان کو ڈرانا اور اس کی تیاری اور اس کے استعداد کے لیے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو جانا، جس سے اس دن کی بلائیں اس سے ٹلے گی. آج کی آیت میں اللہ پاک اسی کو کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو. انما انت منذر من یخشاہا، تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کی ہولناکی سے جو بچنا چاہتا ہے. آپ کا کام ہے کہ ان کو وہ تمام کی تمام اعمال، تدبیریں، عقیدہ بتلا دیجئے کہ اس دن انسان جس عقیدے اور جن اعمال کی بنیاد پر قیامت کی ہولناکی سے بچے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ کس دن آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، نہ یہ نبی کا کام ہے، نہ نبی کا وظیفہ ہے، اور نہ اس سے انسان کو کچھ فائدہ اور نفع حاصل ہونے والا ہے. یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے. اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا. گویا آپ کا ڈرانا نتیجہ کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر انہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سال میں آئے گی، کب آئے گی. یہ ایک مہمل سوال ہے. بھائی آپ کی اپنی زندگی سے کیا تعلق ہے قیامت کا، اس کو حل کر لو. کب آئے گی؟ جب آئے گی آئے گی، اس سے آپ کو کیا لینا کیا دینا. اس وقت تک نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، پتہ نہیں کون رہے گا. یعنی آپ کو قیامت کا وقت بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اہل خشیعت، جو اللہ پاک رب العالمین سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، کو شدائد قیامت سے ڈراؤ تاکہ شدائد قیامت میں مبتلا ہونے والے اسباب سے وہ پرہیز رکھیں. انسان جو گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس کا وبال اسی پہ آتا ہے، دوسرے کسی پہ نہیں آتا. اور صرف اتنا یقین کر لینا کہ قیامت آئے گی،
دوسروں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کا تعینی تعلق متعین کر کے وقت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے منذر تھے، ہر شخص کو ڈراتے تھے، کیونکہ بغیر تخصیص کے آپ کی نبوت عمومی تھی، پوری کائنات عالم کے لیے آپ خاتم النبیین الی یوم الدین کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں دوستو انشاءاللہ۔ مگر اہل خشیت ہی آپ کے انداز سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کی ہولناکی کا اندیشہ نہیں، ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے خاص طور پر اللہ نے کہا انما انت منذر من یخشاہا، جو ڈرتا ہے ڈرے گا، اس کو آپ کی ان باتوں سے نفع ہو جائے گا، اور جو نہیں ڈرتا ہے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ مولانا عمر صاحب کہتے تھے کہ نہ مانے تو مر کے دیکھ، دیکھ ادھر کیسی پٹائی ہوتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، اس کے بعد کرامن کاتبین کیسے سوچتے ہیں وہاں۔ کأنہم یوم یرونہا، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے، یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے الا عشیۃ دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح، یعنی دوپہر سے پہلے ٹھہرے تھے یا دوپہر کے بعد جو شام تک کا وقت ہوتا ہے، بس اتنے ٹھہرے تھے۔ کیا مطلب؟ جب آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی، یعنی اب تو شور مچاتے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں ہے، کیوں نہیں آ جاتی، جلد کیوں نہیں آ جاتی، مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلد آئی، بیچ میں دیر کچھ نہیں لگی۔ وہ دیر کیا ہے ذرا سنیے، دنیا کی زندگی ایک شام یا ایک صبح، ہم لوگ جو گزار رہے ہیں دنیا، میری اپنی تقریباً 60 کو کراس کر گئی ہے، اور کتنے لوگوں کی کراس کر گئی ہوگی۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین نے فرمایا کہ میری امت کی طبعی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، گویا کہ میرا کبھی بھی الارم بند ہو جائے گا۔ ہم کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر، اللہ مجھے توفیق دے۔ اور آپ میں سے جو لوگ میری عمر کے ہیں یا سفید بال ہو گیا، وہ بھی تیار رکھیے۔ ویسے آج کل جوان بھی نہیں چھوڑتے، بھی آج خبر آئی قاری ارقم علی گڑھ کے تھے، قاری ارقم بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، غزالی کے شاگرد تھے، 29 سال کی عمر میں کل عشاء کی نماز پڑھائی اور رات میں دل میں درد ہوا، انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے اساتذہ کے بھی حافظ صاحب ہیں جی۔ اس لیے جوانوں اپنی جوانی پر مت ناز کرو، بازو مت دیکھا کرو، ایسے جم کرتے ہیں لڑکے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کیڑا بہت آرام سے کھائے گا قبر میں موٹے موٹے گوشت کو، ہاں یہ یاد رکھ لینا، وہ جم کی تیاری انہی کے لیے کر رہے ہو، یا جتنی دیر جم کرتے ہو اللہ کی عبادت کر لو، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی کے مقام تک جاؤ گے، لیکن بس صرف تم کو انگلی چومنا ہے آنکھ سے اور نام لے کر کے محبت کرنی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی یا سلطان الاولیاء نظام الدین یا شیخ علی حجویری کے نقش قدم پر رات کو اٹھ کر کے آہو بکا اور ذکر میں نہیں مبتلا ہونا ہے آپ کو، بس آپ کو صرف ان کا نام چومنا ہے بس۔ ہاں، یعنی جس روز قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ گویا دنیا میں اور قبروں میں ایک دن کے صرف نصف یا اخیر حصے میں رہے دن بھر کے، بس خلاص۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، مراد یہ ہے کہ دنیا میں اور قبروں میں رہنے کی مدت چونکہ محدود ہے اور وہ مدت ختم ہو چکی ہوگی، ہو جائے گا نا قبر سے اٹھ کے، اور عذاب کی مدت غیر محدود ہوگی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور عذاب کی شدت بھی ہوگی، اللہ اکبر، حدت بھی اور شدت بھی، اس لیے وہ مدت عذاب کے مقابلے میں دنیا اور قبر کے قیام کی ہیچ سمجھیں گے، کہیں گے اللہ یہ تو تھوڑا سا ہی گزارا وقت، اور اسی میں اللہ کو نہیں یاد کر لیا، بس بیٹا ہو گیا، اور خیال کریں گے کہ ہم وہاں بہت تھوڑے وقت رہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، تھوڑے دن رہے بس چل بسے،